مسکراتا ہوا چہرہ، وہ ہمت سے بھرا چہرہ، وہ عزم و ارادے سے بھرا چہرہ دیکھا اور ہمت باندھ کر کہتے جاؤ میں آ رہا ہوں، کل آ رہا ہوں، پرسوں آ رہا ہوں۔ فسادات ہوتے ہیں تو نکل پڑتے ہیں۔ کبھی نظام آباد میں فساد ہوا تو پہنچنے والے کا نام صلاح الدین اویسی، کبھی عادل آباد میں فساد ہوا پہنچنے والے کا نام صلاح الدین اویسی، کبھی علی آباد میں فساد ہوا پہنچنے والے کا نام صلاح الدین اویسی، کبھی سبزی منڈی کا فساد ہوا پہنچنے والے کا نام صلاح الدین اویسی۔ ارے میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ، سالار یا خود پورے کا الیکشن لڑے، اس وقت وہ ایک خاتون تھی معصومہ بیگم کے خلاف الیکشن جیتنے کے بعد نور خان بازار سے جلوس نکلا، ہزاروں کا لوگ آئے سالار کی گلپوشی کرنے کے لیے، فخر ملت موجود تھے، عبد الواحد اویسی، لوگ پھول لے کر بڑھے تو روک دیا اور کہنے لگے کہ نہیں، صلاح الدین پھول نہیں پہنے گا اس وقت تک جب تک کہ نظام آباد میں دورہ کر کے پریشان حال مسلمانوں کے ساتھ میں شریک نہیں ہو جاتا ہوں، وہاں مسلمان کٹ رہا ہے، جل رہا ہے، میں پھول نہیں پہن سکتا ہوں۔ اور فوراً نور خان بازار سے نظام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ صلاح الدین اویسی کا نظام آباد میں پہنچنا تھا کہ فسادات رک گئے اور سالار نے پریس والوں سے کہا کہ صلاح الدین اکیلا نہیں جا رہا ہے، حیدرآباد کے غیور مجاہدین کی فوج کو لے کر جا رہا ہے، اب دیکھیں گے نظام آباد میں کون مسلمان کو لوٹتا، اور فساد رک گئے۔ ارے یہ جذبہ تھا، یہ ہمت تھی سالار کی۔ کئی رہنما آئیں گے جائیں گے، کئی قائدین آئیں گے جائیں گے، لیکن سالار ملت جیسا قائد صدیوں میں ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے، پھر کوئی نہیں آ سکتا۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں سالار جیسا بننے کی، ہم لاکھ کوشش کر لیں سالار جیسا مخاطب کرنے کی، لیکن پھر بھی ہم سالار نہیں بن سکتے۔ وہ ایک اللہ کا بہت بڑا عطیہ تھا جو سالار کے ساتھ تھا، کہ مجھے یاد ہے ہم بہت چھوٹے تھے، ایک خواہش مند صاحب تھے MLA بننے کی، تو بولے کہ بابا آپ بھی بولو سالار سے مجھے ٹکٹ مل جائے۔ ہم بولے نہیں بابا سے ہم نہیں بول سکتے۔ نہیں بولیے، ہم بہت چھوٹے تھے، جا کے بولے کہ فلاں صاحب بول رہے ہیں کہ آپ ان کو ٹکٹ دے دیجئے، تو سالار مسکرا کے بولے میاں گھر دار کے معاملوں میں جو چاہے آپ مجھے بول سکتے، ملت جماعت و دارالسلام کے معاملوں میں تم لوگوں کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ آئندہ احتیاط، آئندہ احتیاط۔ پھر اس کے بعد میں کہا اور ایک چیز کہتا ہوں یہ بھی یاد رکھ لو، اور جس نے تم کو سفارش کرنے کے لیے کہا ہے اس سے کہہ دو جا کر کہ ملت کے فیصلے، جماعت کے فیصلے شخصیت نہیں لیتی، اللہ لیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ سے جا کے دعا کرے اور ان سے بول دو کہ اللہ مجھے ہدایت دے ان کے نام کی، تو ان کو مل جائے گا۔ دنیا کی سفارش سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور جب بھی فیصلہ لیتے تو ہم نے دیکھا ممتاز خان صاحب، اسد بھائی، ہم سب امیدوار بن کر گئے دارالسلام کے دروازے کے پاس۔ ہم کو جب روانہ کرتے تھے تو مجھے یاد ہے ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر اٹھاتے تھے اپنے ہاتھ میں، کہتے تھے اے اللہ میں نے فیصلہ لیا ہے تیرے لیے، تیری پیاری
نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میں نے فیصلہ لیا ہے، ہماری فیصلے کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس فیصلے کی لاج رکھ لے، دعا کرتے تھے اور دارالسلام سے روانہ کرتے تھے۔ ارے یہ الیکشن گیا، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہاتھ ہمارے درمیان میں نہیں تھے۔ ایسی ایسی مصیبتیں آئیں، ایسے مصائب آئے کہ ریاست آندھرا پردیش کے ہر اخبار نے لکھا کہ اس مرتبہ مجلس کی شکست ہوگی، لیکن مجھے سالار کی ایک ہی بات یاد آتی تھی۔ کہتے تھے میاں یاد رکھ لو، ایک بات کو یاد رکھ لو، اگر تم ایماندار ہو، دیانتدار ہو اور تم نے پورے خلوص کے ساتھ ملت کی خدمت کی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی زیادہ شدت سے مخالفت ہوگی اللہ اتنی ہی زیادہ شدت سے تم کو کامیابی و کامرانی نوازے گا۔ اور سالار کی بات حقیقت بن کر آئی، اتنی شدت سے مخالفت ہوئی، کیا کیا نہیں کہا گیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ دو مرتبہ مسکراتا ہے۔ ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہے اور اللہ اونچا دکھانا چاہے تو اللہ اس وقت مسکراتا ہے، اور دنیا کسی کو اٹھانا چاہے اور اللہ نیچا دکھانا چاہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے۔ اور اللہ نے مسکراتے ہوئے ان مخالفین، ان منافقین، ان میر صادق میر جعفر کی اولادوں کو بتا دیا کہ تم جتنی شدت سے مخالفت کرو گے میں جب راضی ہوں تو اتنی ہی شدت سے ان کو کامیاب کروں گا۔ لوگ کہتے تھے کہ 5 بھی نہیں آئیں گے، 1 بھی نہیں آئیں گا، MP بھی ہار جائیں گے۔ دیکھو دیکھنے والوں، خدا کے لیے میرے ان جملوں میں یہ نہ سمجھو کہ مجھے غرور آیا ہے، نہیں، یہ غرور و تکبر کے الفاظ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے مجلس کو 5 کی جگہ 7 MLAs کی کامیابی نواز دیا، 2 اراکین کونسل لے دیے، رکن پارلیمنٹ کو کامیاب کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے۔ لیکن ہم سالار ملت کے انتقال کے بعد ہر لمحہ سالار کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ ہر وقت کیسے کیسے حالات آئے، ریاست آندھرا پردیش میں وزیر اعلیٰ کا حادثے میں ختم ہو جانا، پھر اس کے بعد تلنگانہ تحریک آنا، پھر کرنول کا طوفان کا آنا، اس کے بعد شہر حیدرآباد کے حالیہ فسادات، کیسے کیسے حالات آئے، لیکن الحمدللہ سالار ملت کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے، لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سالار ملت کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا ہم کو۔ تلنگانہ میں کیا حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری حکمت، ہمارے فیصلے کا نتیجہ کہ ہم نے تلنگانہ کے سارے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا۔ ہمارے حکمت و فیصلے کا نتیجہ کہ ہم نے اس جھگڑے میں رائل سیما و آندھرا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ اگر اس کی تائید کرتے تو وہاں پہ مسلمان